السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی خاتون کے اسلام قبول کرنے کی کہانی لے کر آئی ہوں جس کی کہانی یقیناً آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی، اور اس کے اسلام قبول کرنے کی کہانی یقیناً کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah that you are doing fine. Finally, I have decided to tell my conversion story and I hope that you like it. Inshallah. Bismillah. Well, I'm going to avoid some details that I will keep for myself. But for example, when I was maybe 23, I saw an image of Al-Madinah. I saw a picture of Al-Madinah, and I thought it was so beautiful, and I investigated about it, and I just said it out loudly, I would like to go there, visit there. And one day before dying, I am going to be there in Medina Munawwara. But I didn't know what that city really meant. I was just watching an image, and I read, that only Muslims can enter. So I thought I was sad because I thought I was not going to be able to enter, and I didn't know that Muslims can be reverted. That I thought that Muslims were supposed to be born Muslims. So that was my ignorance. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں اپنے مذہب بدلنے کی کہانی بیان کرنے والی ہوں، اور اس دوران میں کوشش کروں گی کہ اپنی پچھلی زندگی کی غیر ضروری باتوں سے گریز کروں اور صرف وہی چیزیں بیان کروں جو کہ میرے اسلام قبول کرنے سے متعلق ہیں اور ضروری ہیں۔ یہ تقریباً اس وقت کی بات ہے جب میں 23 سال کی تھی، تو میں نے مدینۃ المنورہ کی تصویر انٹرنیٹ پر دیکھی تھی۔ وہ تصویر مجھے بہت اچھی لگی، اور اسے دیکھتے ہی میرے دل نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی شاندار جگہ ہے، میں زندگی میں ایک بار اس جگہ ضرور جاؤں گی، اور مرنے سے پہلے اس جگہ کو تو ایک مرتبہ ضرور دیکھوں گی۔ مجھے اس وقت تک یہ تفصیل بالکل نہیں پتہ تھی کہ یہ جگہ کہاں ہے اور وہاں تک کیسے جاتے ہیں، مگر بعد میں جب میں نے اس بارے میں تفصیلات حاصل کیں تو مجھے پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں کے مقدس شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اور سب سے عجیب چیز جو مجھے پتہ چلی وہ یہ کہ کوئی غیر مسلم وہاں پر نہیں جا سکتا۔ مجھے یہ بات جان کر بہت دکھ ہوا، کیونکہ میری وہاں جانے کی شدید خواہش تھی، اور اس خبر نے میری ساری خواہش کو ایک لمحے میں ختم کر دیا تھا۔ اس وقت تک مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اسلام کوئی ایسا مذہب ہے جسے کوئی بھی انسان کبھی بھی اختیار کر سکتا ہے، بلکہ میں یہی سمجھتی تھی کہ مسلمان صرف پیدائشی ہی ہوتا ہے، اور جو مسلمان پیدا نہیں ہوا وہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ اگرچہ خبر جان کر میں کافی دکھی ہو گئی تھی کہ میں اب کبھی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتی، مگر اس کے باوجود میں مدینۃ المنورہ کی تصویر اپنے موبائل اور اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر بطور وال پیپر کے لگا کر رکھتی تھی، کیونکہ مجھے اس شہر سے محبت ہو گئی تھی۔ اسی طرح میری زندگی آگے بڑھتی رہی۔ میری شادی ہوئی، جو کہ بہت زیادہ اچھی شادی نہیں تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں ایک بچی کے ساتھ طلاق لے کر الگ ہو گئی۔ اور میں ساری غیر ضروری تفصیلات کو اوائڈ کرتے ہوئے ڈائریکٹ مدعے کی بات پر آتی ہوں کہ جب میں 31 سال کی ہوئی تو میری دوستی ایک لبنانی خاتون سے ہو گئی جو کہ مسلمان تھیں۔ دراصل وہ ایک لبنانی ریسٹورنٹ میں کام کرتی تھی، اور میں اس وقت ایک سنگر تھی، اور اس ریسٹورنٹ میں پلے بیک سنگر کی جاب کے لیے گئی تھی۔ خیر وہ زمانہ جاہلیت کی میری ایکٹیویٹی تھی، اور میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر
صرف اتنا بتا دیتی ہوں کہ اسی میوزک اور ریسٹورنٹ کی جاب کی وجہ سے میری اس لبنانی لڑکی سے جان پہچان ہوئی تھی۔ ہماری اس ریسٹورنٹ میں روزانہ ہی ملاقات ہوتی تھی۔ جلدی ہماری دوستی ہو گئی۔ اس وقت تک میرے دل میں مسلمانوں کے بارے میں تھوڑے بہت منفی خیالات ضرور تھے، اور اس کی وجہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں۔ وہ لڑکی چونکہ اسکارف نہیں لیتی تھی اور اپنی ظاہری لک کے اعتبار سے بہت زیادہ انتہا پسند مسلمان نہیں لگتی تھی، اس لیے میں نے ہمت کر کے اس سے دوستی کر لی تھی۔ تو ایک دن میں نے اس کی فیس بک پروفائل پر دیکھا کہ کسی نے اسے رمضان مبارک کا پیغام بھیجا تھا اور وہ اس پیغام پر شکریہ ادا کر رہی تھی۔ تو مجھے تھوڑا تجسس ہوا کہ یہ رمضان کیا چیز ہے۔ میں نے رمضان کی تفصیل سرچ کرنا شروع کی اور ویکیپیڈیا پر سرچ کیا کہ رمضان کیا ہے۔ اس طرح میرا مذہب اسلام کے بارے میں جانکاری کا سفر شروع ہوا۔ اس کے بعد مجھے فیس بک پر ایک اسلامک پیج ملا جس کا نام اسلامک چیٹ تھا، اور میرے پاس آج بھی اس فیس بک پیج کے ایڈمن کے ساتھ ہونے والی گفتگو محفوظ ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ کسی دن اپنی اس چیٹ کے اسکرین شاٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ کیسے میں نے اسلام کے بارے میں سوالات پوچھے اور کیسے مجھے جواب ملے، جن کی وجہ سے میں فائنلی مسلمان ہوئی۔ میں اس فیس بک پیج سے اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرتی رہی۔ کئی چیزیں ایسی تھیں جو مجھے پہلی مرتبہ میں سنتے ہی کافی لاجیکل لگتیں اور میں انہیں قبول کر لیتی، اور بعض چیزیں ایسی تھیں جن کی تفصیل اور لاجک پہلی مرتبہ میں ہی سمجھ نہیں آتی تھی اور میں ان کے بارے میں بار بار پوچھتی تھی۔ اگرچہ اس فیس بک پیج کے علاوہ بھی میں کئی دیگر سورسز سے اسلام کے بارے میں نالج حاصل کر رہی تھی، مگر وہ فیس بک پیج میری معلومات کا سب سے بڑا اور بنیادی ذریعہ تھا۔ الحمدللہ اس پیج کی ایڈمنسٹریشن کا، سمجھانے کا اور گائیڈ کرنے کا انداز ہمیشہ بہت ہی دھیما مگر لاجیکل اور دلائل سے بھرپور ہوتا تھا، اور وہ کبھی اس بات پر زبردستی نہیں کرتے تھے کہ لازمی ان کی بات کو ہی سچ سمجھوں، بلکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کو معلومات فراہم کر دی گئی ہیں، اس کے بعد یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ اسے سچ سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ انہی دنوں مجھے آن لائن کافی غلط اور اسلام کے بارے میں منفی معلومات بھی ملتی تھیں، اور میں ایسی نیگیٹو چیزوں سے پریشانی کا شکار بھی ہو جاتی تھی۔ انہی منفی معلومات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بچپن میں شادی کر لی تھی، جبکہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر صرف 9 سال تھی۔ میں اس بات کو جاننے کے بعد کافی پریشان تھی کہ اس چیز نے مجھے کافی عرصہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کافی کنفیوز رکھا تھا۔ کچھ عرصے بعد میں نے اسی فیس بک پیج کے ایڈمن سے کہا کہ میں کلمہ شہادت پڑھ کر باقاعدہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس منفی بات کی وجہ سے اپسیٹ ہوں۔ تو کیا آپ مجھے کنفرم کریں گے کہ اس بات کی کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں؟ الحمدللہ انہوں نے مجھے اس بارے میں کافی تفصیل سے گائیڈ کیا، اور شاید ہماری اس ٹاپک پر 2-3 دن تک بات چیت ہوتی رہی، اور فائنلی میرے سامنے ہر چیز کلیئر ہو گئی۔ الحمدللہ میرے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل رہا کہ اس کی رحمت نے مجھے ہر قدم پر صحیح لوگوں سے ملایا اور میری قدم بقدم رہنمائی کا مکمل انتظام فرمایا۔ اس طرح میں نے آج سے 7 سال پہلے 1 جنوری کو شام 3:30 پر شہادت کے کلمات پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ مجھے یاد ہے جب میں شہادت کے کلمات پڑھ کر واپس گھر آئی تو گھر آتے ہی سب سے پہلے میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں نے مذہب اسلام قبول کر لیا ہے اور میں آج سے مسلمان ہوں۔ میری ماں نے یہ سنتے ہی کہا کہ یہ تمہاری زندگی ہے، اس لیے تم اپنی زندگی کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرو، تم اس سلسلے میں آزاد ہو۔
الحمدللہ میری ماں بہت ہی مددگار خاتون تھیں اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ہر موقع پر میرا بہت ساتھ دیا۔ جب چند مہینے بعد میں نے کہا کہ ماں، میں اسلام کے مطابق پورا جسم ڈھانکنے والے کپڑے پہننا اور اسکارف لینا چاہتی ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ میرے ساتھ کام کرنے والے اور میرے ارد گرد کے لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ میں میکسیکو میں رہتی ہوں جہاں کی اکثر آبادی نان مسلم ہے، اس لیے معاشرے کے منفی رد عمل سے میں خوف زدہ تھی۔ تو میری بات سن کر میری والدہ نے اس موقع پر بھی کہا کہ بیٹا، تمہیں جو صحیح لگتا ہے، اچھا لگتا ہے وہ کرو اور دوسروں کی پرواہ نہ کرو۔ کوئی دوسرا تمہیں نہیں پال رہا کہ تم دوسروں کی فکر کرو۔ تم اپنا خود کماتی ہو، کھاتی ہو، اس لیے دوسروں کی پرواہ مت کرو۔ آہستہ آہستہ میری زندگی بدلنے لگی، میرا لباس بدل گیا، میرا لوگوں سے ڈیل کرنے کا انداز بدل گیا۔ میں نسبتاً زیادہ پولائٹ اور زیادہ نرم مزاج ہو گئی۔ میں نے ہیلو کے بجائے السلام علیکم کہنا شروع کر دیا۔ میں نے گانا بجانا چھوڑ دیا اور اپنی جاب بدل لی۔ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی کئی تبدیلیاں تھیں جن کو میرے ارد گرد ہر شخص نے محسوس کیا تھا۔ میری والدہ کے علاوہ میرے گھر کے دیگر افراد کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ میں ان کے رویے میں بے چینی دیکھ رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ میں کسی غلط گروپ میں چلی گئی ہوں جنہوں نے میرا برین واش کر دیا ہے۔ مجھے یاد ہے جس دن میں کلمہ شہادت پڑھ کر آئی تھی، اس دن میں بہت خوش تھی اور اس پہلی رات میں بہت ہی سکون سے سوئی تھی۔ قطع نظر اس کے کہ میرے گھر والوں کا رویہ کافی نامناسب تھا، میں خود کو اندرونی طور پر بہت خوش و خرم اور پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اکثر اسلام قبول کرنے والوں کی کہانیوں میں یہی جملہ بار بار آپ لوگ سنتے ہیں، مگر یقین جانیے یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس سے لطف اندوز ہوئے بغیر اسے سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ حتیٰ کہ اکثر پیدائشی مسلمان بھی شاید اس کیفیت کو نہ سمجھ سکے جو ہم نئے اسلام قبول کرنے والے ایسی حالت میں محسوس کرتے ہیں۔ میری آج 7 سال بعد یہ کہانی سنانے کا مقصد یہی ہے کہ شاید میری کہانی کسی دوسرے کے سبق حاصل کرنے کا سبب بنے، اور شاید کوئی دوسرا وہ غلطی کرنے سے گریز کرے جو میں آگے جا کر بتانے والی ہوں، جس سے ہماری آنے والی نسلوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ مگر چند لوگوں کے برے رویے کے ساتھ ساتھ میری ماں نے اور میری لبنانی اسلامی بہن نے سب نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ اس کے علاوہ مقامی مسلمان کمیونٹی نے بھی میرا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے اسلامی احکامات اور عبادات کو سیکھنے اور جاننے کا سلسلہ بھی تقریباً 1 سال تک جاری رہا۔ میری اسلام کے سلسلے میں اصل جد و جہد اسلام قبول کرنے کے بعد سے شروع ہوئی۔ 1 سال بعد میں نے ایک مسلمان شوہر، ایک اچھے جیون ساتھی کی تلاش شروع کر دی۔ اس سلسلے میں نے ایک آن لائن سروس کا انتخاب کیا جن کا نام بھی حلال تھا اور ان کا طریقہ کار بھی حلال تھا۔ وہ آپ کو آپ کی چوائس کے مطابق رشتے بتاتے اور جن جن رشتوں میں آپ انٹرسٹ شو کرتے ان سے آپ کی آن لائن بات بھی کرواتے۔ مگر اس آن لائن گفتگو کے دوران ان کا ایک بندہ لڑکا لڑکی دونوں کی چیٹ دیکھ بھی رہا ہوتا تھا کہ کہیں کوئی ایک دوسرے کو نازیبا کسی بات کے لیے مجبور نہ کرے۔ اس طرح سے وہ اپنی نگرانی میں لڑکی لڑکے کی چیٹ کرواتے تھے۔ وہاں میں نے کئی رشتے دیکھے اور سارے ہی تقریباً ریجیکٹ کر دیے، کیونکہ مجھے کسی ہینڈسم یا گڈ لکنگ انسان کی تلاش نہیں تھی، بلکہ میری اولین ترجیح اسلام تھا۔ مگر مجھے میرے حساب سے کوئی مل ہی نہیں رہا تھا۔ وہاں جتنے بھی لوگوں سے میری بات ہوئی وہ مجھے میری ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے جج کرتے تھے۔ وہاں کسی کی بھی ترجیح یہ نہیں تھی کہ میرا کردار کیسا ہے، میرا مزاج کیسا ہے، یا میں باطنی طور پر کیسی ہوں۔ اس لیے جلد ہی میرا اس ویب سائٹ سے دل بھر گیا اور میں نے یہاں سے اپنی ممبرشپ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس دن میں نے وہاں سے ممبرشپ ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اسی دن مجھے وہاں سے ایک اور پروپوزل کی آفر ہوئی اور میں نے اس آخری پروپوزل کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا
اور میرا ارادہ تھا کہ اگر یہ بھی سمجھ نہ آیا تو آج ممبرشپ ضرور ختم کر دوں گی۔ اسی دن میری اپنی موجودہ ہسبینڈ سے آن لائن گفتگو ہوئی۔ مجھے لگا کہ کوئی بہت ہی پرانے زمانے کا، مثلاً 1960-70 کے دور کا کوئی دقیانوسی سا انسان مجھ سے بات کر رہا ہے، جس کا نہ کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ تھا اور نہ ہی بہت زیادہ وہ انٹرنیٹ استعمال کرتا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسا دقیانوسی شخص ہے۔ پھر انہوں نے مجھے اپنی تصویر بھیجی اور میں دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک لمبی سی قمیص پہنے، ٹوپی لگائے، بڑی سی داڑھی والا ایک شخص کھڑا ہے۔ میں پہلی نظر میں ہی دیکھ کر ڈر گئی کہ پتہ نہیں کون دہشت گرد ہے، مگر بہرحال وہ اپنی باتوں سے کافی ڈیسنٹ لگ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے ایک چانس دینے کا فیصلہ کیا اور میں نے اسے اپنا فون نمبر دے دیا۔ پھر فون پر بات کرنے کے بعد میں نے اسے اپنے گھر آنے کا کہا کہ وہ میرے گھر آئے اور میرے ماتا پتا اور میرے دوسرے فیملی ممبرز سے ملے، مگر ابھی تک میں نے اسے فائنل نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ میں اس سے ملی بھی نہیں تھی۔ میری فیملی اس وقت تک کسی مسلمان سے نہیں ملی تھی اور نہ ہی انہیں اسلامی احکامات اور اسلامی طرز زندگی کی بہت زیادہ نالج تھی، اس لیے اسلامی شلوار قمیض میں ٹوپی لگائے لمبی سی داڑھی والے آدمی کو دیکھ کر سب ہی شاکڈ رہ گئے تھے۔ اندر ہی اندر وہ اس سے خوفزدہ بھی تھے۔ وہ ہمارے گھر میں آئے اور بیٹھے، مگر انہوں نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں۔ میرے والد نے انہیں پورک کے گوشت کی بنی ڈش آفر کی، میرے بھائی نے ان کو شراب آفر کی، مگر انہوں نے ہر چیز سے انکار کر دیا اور صرف پانی پیا۔ دراصل میرے گھر والوں کو اسلامی احکامات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم مسلمان شراب اور سور کے گوشت کو حرام سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کر کے ان سے سوری بھی کی کہ میرے گھر والوں کو ان چیزوں کی نالج نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے میرے گھر والوں کو یہ صاحب کسی صورت پسند آنے والے نہیں تھے، اور میرے بھائی نے تو بہت سختی سے کہہ دیا کہ ایسے کسی انتہا پسند مسلمان سے تو تمہاری شادی ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ میری فیملی کی میرے ہسبینڈ سے وہ پہلی ملاقات انتہائی ناخوشگوار ثابت ہوئی تھی، مگر میں نے محسوس کیا کہ اس ملاقات کے بعد میرے بھائی اور والد جیسے غصے کا اظہار کر رہے تھے اور اس شخص کے خلاف ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے تھے، اس کے برعکس انہوں نے ایسے کسی رویے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اگرچہ میرے گھر پر حلال کھانا پینا نہ ملنے کی وجہ سے وہ صرف پانی پی کر چلے گئے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے مجھ سے بہت پولائٹلی بات کی تھی۔ اس کے بعد بھی میں نے کئی کوششیں کی کہ میری فیملی اس بات کے لیے راضی ہو جائے۔ اس کے بعد بھی میرے ہسبینڈ کی میری فیملی سے ملاقاتیں رہیں، مگر میری فیملی نے انہیں کافی ٹف ٹائم دیا اور انہوں نے ہر مرتبہ بہت ہی پولائٹلی چیزوں کو ڈیل کیا۔ یہ 5 وقت نماز پڑھتے تھے، وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے کئی شہروں کا سفر کرتے تھے اور بہت زیادہ دین پر عمل کرنے والے انسان تھے، مگر میری ساری کوششیں ناکام گئیں۔ اگرچہ میں ایک بچے کی ماں تھی، طلاق یافتہ تھی، مذہب بدل کر میں اسلام قبول کر چکی تھی، مگر میرے گھر والے ان سب چیزوں کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ بہرحال میں فیصلہ کر چکی تھی، مجھے جیسا دیندار اور اسلام پر عمل کرنے والا ہسبینڈ چاہیے تھا وہ مجھے مل چکا تھا، اس لیے میں نے گھر والوں کو بتائے بغیر نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم دونوں ایک مسجد میں گئے، ایک نکاح خواں اور چند گواہوں کی موجودگی میں ہم نے نکاح کیا اور میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ سوری، میں جذباتی ہو کر رو رہی ہوں۔ میں نے اپنے والدین کی باتوں کو اگنور کیا اور اپنے دل کی بات سنی، کیونکہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ شخص یعنی میرے موجودہ ہسبینڈ میرے لیے بہترین جیون ساتھی ہیں۔ ہم نے 10 پاؤنڈ خرچ کے شادی کی۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو ولیمے میں دودھ پلایا اور کھجوریں کھلائیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں بہت زیادہ مالدار نہیں ہوں، کچھ پیسے ہیں جو میں نے جمع کر رکھے ہیں، جب تم گھر آؤ گی تو تم پر خرچ کروں گا۔ یہ میرے اللہ کی مجھ پر دوسری رحمت تھی۔ ایک رحمت یہ تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت دی
اور دوسری رحمت یہ تھی کہ ایک اچھا نفیس دیندار شوہر دیا۔ جب میرے گھر والوں کو پتہ چلا کہ فائنلی میں نے اسی شخص سے شادی کر لی ہے تو سب لوگ بہت ناراض ہوئے، مگر یہاں میں اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہتی، صرف اتنا بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ تم شادی کے بعد ہم سے ملنے گھر آ سکتی ہو مگر یہ آدمی یہاں نہ آئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ تمہیں جانا ہے تو تم اس شخص کے ساتھ جاؤ، مگر میری بیٹی کو انہوں نے روک لیا کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے وقتی طور پر معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی، ہم نے ان سے کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ میرے ہسبینڈ نے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی صبر اور سمجھداری سے معاملے کو ہینڈل کیا۔ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ہم ان کو اچھے اخلاق سے متاثر کریں گے اور انشاءاللہ جب ان کو اسلام کی سمجھ آ جائے گی تو ان کا غصہ اور ناراضگی ختم ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ یہی ہوا، مگر وہ وقت کافی سخت تھا۔ کئی سالوں بعد ایک دن ہم کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے تو میرے والد نے ایک بہت ہی حیران کن بات بتائی۔ میرے ڈیڈ نے کہا کہ ان کے والد یعنی میرے دادا مسلمان تھے، تمہارے دادا پورک نہیں کھاتے تھے، وہ شراب کو اوائڈ کرتے تھے۔ میں نے حیرانگی سے کہا کہ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہی تھا؟ ڈیڈ نے کہا ہاں ایسا ہی تھا، میں ایک مسلمان کی اولاد تھا۔ میں حیران تھی، میرے پتا نے یہ بات پہلے کبھی نہیں بتائی تھی۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے دادا دادی مسلمان تھے اور ہم مسلمان نہیں ہیں؟ یہ سب کیسے ہوا؟ ہم نے اسلام کب چھوڑا؟ میرے والد نے بتانا شروع کیا کہ میرے دادا شام سے جبکہ میری دادی لبنان سے تھیں، وہ لوگ وہاں سے جنگ کی وجہ سے بھاگ کر یہاں آ گئے تھے۔ یہاں پر شہریت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مذہبی شناخت بدلی، انہوں نے نئے جعلی نام سے رجسٹریشن کروائی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دادا دادی نے نہ صرف اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا بلکہ انہوں نے کبھی چھپ چھپا کر بھی یا خفیہ طور پر بھی اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا اور دین کی تعلیم نہیں دی۔ میرے دادا کو یہاں کی زبان بولنی بھی نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ یہاں کے مقامی لوگوں سے بات کرنے میں بھی انہیں کافی دشواری ہوتی تھی، اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا کہ میں یہ ساری باتیں جانے بغیر اسلام کی طرف آئی تھی۔ یقیناً اس اعتبار سے میرا اسلام قبول کرنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ بس میں اپنی ویڈیو کا اختتام اسی بات پر کروں گی کہ ہم سب پر لازم ہے کہ اپنی نسلوں کو دین سکھائیں۔ اگر آپ روزی روٹی کمانے میں مصروف ہیں اور بہت زیادہ دین پر عمل بھی نہیں کرتے تو بھی جتنا دین آپ کو پتہ ہے کم از کم اتنا تو اپنی اگلی نسل میں ضرور منتقل کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک نسل اعمال سے دور ہے تو اگلی نسل ایمان سے ہی دور ہو جائے۔ جی تو ناظرین، بلا شبہ ایسے بہت سارے مسلمان ہیں جو پیسہ کمانے یورپی اور امریکی ممالک میں گئے اور وہاں جا کر اسلام سے ایسے دور ہوئے کہ ان کی دوسری یا تیسری نسل تک آتے آتے ان کی اولادوں نے سرے سے اسلام کو ہی چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔